السلام علیکم ناظرین، نیا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ تنزیل احمد۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں لاہور کے ایک علاقہ غازی آباد کے اندر، جہاں پر موجود ہوں میں توحید لائبریری کے اندر۔ ناظرین، اس لائبریری کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر نہ صرف دور دور سے لوگ آتے ہیں اور نہ صرف یہاں بیٹھ کر ان کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، بلکہ ان کتابوں کو اپنے ساتھ گھر بھی لے کر جا سکتے ہیں اور گھر بیٹھ کر بھی ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور اس سارے عمل میں کسی قسم کے کوئی بھی پیسے ان سے نہیں لیے جاتے۔ یہ اس لائبریری کی خاص بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسی توحید لائبریری کے نام کا ایک یوٹیوب چینل بھی بنا ہوا ہے، جس یوٹیوب چینل کے اندر بہت سے روزمرہ زندگی کے مسائل، اسلام کے مطابق اسے زندگی کو گزارنے کے جو مسائل ہیں وہ بتائے جاتے ہیں۔ اسی لائبریری کے نگران میرے ساتھ موجود ہیں مولانا صہیب احمد صاحب، جن سے ہم بات کرتے ہیں اس لائبریری کے بارے میں کہ مساجد کے ساتھ ساتھ مدارس تو عام طور پر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن یہ لائبریری کا آئیڈیا آپ کے مائنڈ میں کیسے آیا؟ لائبریری کا آئیڈیا ہمارے ذہن میں اس وجہ سے آیا کہ عام طور پہ مساجد کے ساتھ واقعی لائبریری نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ضرورت کے پیش نظر عام طور پہ لوگ مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے آتے اور کتابیں بھی پوچھنے کے لیے آتے تھے کہ ہمیں لکھا ہوا دیکھ لیں تاکہ ہماری دلی طور پہ تسلی ہو جائے۔ تو لوگوں کی ضرورت کے پیش نظر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم کوئی ایسی ترتیب بنائیں کہ جس میں لوگوں کی ضروریات دینی اعتبار سے بھی پوری ہو جائیں۔ تو پھر ہم نے اس کے لیے ایک لائبریری کا قیام عمل میں لائے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کتابی اعتبار سے بھی ان کو فائدہ حاصل ہو سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو آپ مسائل بیان کرتے تھے اس میں اگر کوئی آپ سے حوالہ مانگتے تھے تو آپ نے اس کے لیے بھی یہ رکھا ہوا ہے کتابیں وغیرہ، اگر کوئی آپ کو حوالہ پوچھتا ہے تو آپ اسے فوراً بتا دیں؟ بالکل، اس کی بنیادی ضرورت ہی اسی وجہ سے پیش آئی ہے کہ چونکہ ہم کتابی طور پر ہمارے پاس اگر حوالہ موجود نہ ہو تو ظاہری بات ہے کہ بعض مرتبہ تسلی نہیں ہوتی تھی، تو ہم نے پوری کوشش کیا کہ ہم ہر قسم کی کتابیں یہاں پر جس میں لوگوں کو حوالہ جات دکھا سکیں۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ بھی تھی کہ ہم اپنی ایک لائبریری قائم کریں جس میں لوگوں کو لکھا ہوا دکھا سکیں، کتابیں ان کے پاس لکھی ہوئی موجود ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ حوالہ جات سے بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔ کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس یہاں پر اس لائبریری میں مطالعہ کرتے ہیں؟ جس وقت لائبریری کا ہم نے قیام عمل میں لائے اس وقت تک تو ہمیں اتنا آئیڈیا نہیں تھا۔ ہم نے یہی سوچا کہ شاید صرف غازی آباد کی حد تک لوگ آئیں گے ہمارے پاس مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے اور کتابیں پڑھنے کے لیے، لیکن جس وقت لائبریری بنی، لائبریری کا قیام عمل میں آیا، اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کہ یہاں پر مطالعہ کرنے کے لیے، کتابیں لینے کے لیے دور دراز سے لوگ، اور بعض مرتبہ کئی فون ایسے آئے کہ جو لاہور کے دوسرے کونے سے وہ کتابیں لینے کے لیے، ہمارے پاس معلومات لینے کے لیے آئے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں، آخر آپ کو کیسے پتہ چلا توحید لائبریری کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جب گوگل پر ریسرچ کی تو ہمیں آپ کی توحید لائبریری کے بارے میں پتہ چلا، ہم نے اس وجہ سے آپ سے رابطہ کیا۔ تو پہلے تو شروع میں صرف غازی آباد کے لوگ آتے تھے، اس کے علاوہ اب دور دراز سے بھی لوگ کتابیں لینے کے لیے، پڑھنے کے لیے، حوالہ جات دیکھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ مطلب کہ اب توحید لائبریری کا ایک نام ہے اور یہ مشہور ہو چکی ہوئی ہے۔ جی بالکل، الحمدللہ، اور ہمیں اس کا اندازہ نہیں تھا کہ ہمیں دوسرے لوگ آ کر بتلاتے ہیں کہ یار آپ کی لائبریری کا نام تو بہت دور دور تک پہنچا ہوا ہے۔ الحمدللہ، یہ خصوصی اللہ کا فضل و کرم ہے۔ بے شک جی۔ تو کتنے عرصے سے چلا رہے ہیں یہ لائبریری آپ؟ ہماری لائبریری کا قیام اکتوبر 2010 میں پیش آیا۔ 2010 اکتوبر کے مہینے میں لائبریری قائم ہوئی اور 11 سال ہونے والے ہیں۔ تقریباً 11 سال ہونے والے ہیں، اور الحمدللہ پہلے دن سے لے کر آج کے دن تک ایک دن کا بھی بیچ میں گیپ نہیں ہے۔ الحمدللہ تسلسل کے ساتھ ہم اپنی لائبریری بہت ہی منظم طریقے سے چلا رہے ہیں۔ اچھا، تو جو جیسے کہ ابھی چینل کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا، تو جو یوٹیوب چینل ہے اس پر بھی آپ کی انہی کتابوں کے مطالعہ کی ویڈیوز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، کچھ ڈیفرنٹ بھی ہوتا ہے وہاں پر؟ ہمارا جو اپنا چینل توحید لائبریری یوٹیوب کا ہمارا چینل ہے، وہ بھی الحمدللہ چند عرصے سے ہی وہ قیام میں آیا ہے، اور ہمیں اس کا بھی اتنا اندازہ نہیں تھا کہ لوگوں میں وہ اتنا معروف اور مشہور ہوگا، اور لوگ اتنی شوق سے ہمارے اس چینل کو دیکھیں گے، سنیں گے اور اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ اور اس چینل کے اندر ہم اس لائبریری کے ذریعے سے بھی مطالعہ کر کے مسئلے مسائل کو دیکھ کر حوالہ جات کے ساتھ اس چینل میں بیان اپلوڈ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں کہیں سے بھی کوئی حوالہ دیکھنا پڑے ہم دیگر جگہ پر جاتے ہیں، وہاں سے حوالہ معلوم کرتے ہیں، اور اصل حوالہ دیکھ کر بیان تیار کر کے پھر ہم نیٹ پر اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو جو زیادہ تر ویڈیوز ہوتی ہیں وہ کن مسائل پر آپ بات کرتے ہیں اس میں؟ سب سے پہلے تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو روز مرہ کے
مسائل ہیں روز مرہ کی جو ضروریات ہیں ہم سب سے پہلے اس کو حل کریں. اس کے علاوہ ہم نے کوشش پوری یہ کی ہے جس وقت سے ہم نے اپنا چینل توحید لائبریری کا بنایا کہ کوئی موضوع رہے نہ. زیادہ تر کیا خیال ہے آپ کا روزمرہ کے مسائل کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ روزمرہ کے مسائل پاکی نپاکی کے حوالے سے آج کل کے نوجوان اس سے ناواقف ہے. مرد ہو یا عورت ہو ان کو پاکی نپاکی کے مسائل معلوم نہیں ہیں. نماز کے موٹے موٹے مسائل ان کو معلوم نہیں ہیں. زکوٰۃ کے مسائل ان کو معلوم نہیں ہیں. اور اسی طرح اللہ کے بارے میں عقائد، نبیوں کے بارے میں، صحابہ اور بزرگان دین کے بارے میں عقائد ان کو معلوم نہیں. تو ہم نے پوری کوشش کی کہ ہر موضوع پر اپنے چینل پر بیان اپلوڈ کیے جائیں، باقاعدہ حوالہ جات کے ساتھ ہر قسم کے بیان بیچ میں ہونے چاہیے. اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس طرح کے مسائل پر بھی بات کی جا رہی ہے؟ بالکل، ہم نے سٹارٹ لیا ہی یہیں سے تھا، اور لوگوں کی ضرورت کے پیش نظر اور لوگوں کے زیادہ اصرار پر جب ہم نے توحید لائبریری کے چینل بنایا، اور یہی مقبولیت کی وجہ ہے. چونکہ لوگوں کی ضرورت اس بارے میں بہت زیادہ تھی، لوگوں نے اس کو شوق سے لیا، سنا اور آگے تک اس کو پہنچایا ہے. تو اس میں روزمرہ کے مسائل، نماز کے بارے میں، وضو کے بارے میں اور تیمم کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، روزے کے بارے میں تقریباً ٹوٹل مسائل، تراویح کے بارے میں، قربانی کے بارے میں تمام مسائل، تقریباً موٹے موٹے تمام مسائل ہم نے اس موضوع پر بیان تیار کر کے بیچ میں اپلوڈ کیے. اور اس کی مقبولیت کا اندازہ ہمیں ہے کہ یہ کہاں تک ہمارے بیانات سنے گئے ہیں. اور ہمیں پھر وہاں سے فون آئے، انہوں نے بتلایا کہ ہم نے آپ کا بیان سنا اور ہمیں آپ کے بیان سے بڑا فائدہ حاصل ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو مسائل کی ویڈیوز آپ لگاتے ہیں ان کے اوپر، چینل کے اوپر، نوجوان نسل جو ہے وہ اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں ان مسائل کو سن کر؟ دیکھیں، کیا اتنا کافی ہے؟ یہ بات میں اکثر بیانات میں بھی کہتا ہوں کہ اگر لوگوں میں کوئی چینجنگ اور تبدیلی شاید اگر ہمیں نظر نہ آتی، انسان ہیں، ہم بھی کمزور ہیں، تو شاید کمزوری کی وجہ سے، انسان ہیں کمزوری کی وجہ سے ہم بھی ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جاتے. لیکن لوگوں کے اندر چینجنگ، لوگوں کے اندر تبدیلیاں کہ جو پہلے دین کی طرف نہیں تھے، باتیں سن کے ان کے اندر دین کا شوق اور جذبہ پیدا ہوا. ایسی بھی مثالیں ہیں کہ جنہوں نے اپنی 10 سال کی نمازیں جو قضا ہوئی تھی لٹانا شروع کی ہیں. چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، سنت والی داڑھی چہرے پر آ گئی، سنت والا لباس آ گیا. اتنے سالوں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، اب زکوٰۃ کی ادائیگی انہوں نے شروع کر دی ہے. الحمدللہ یہ باتیں سن کے بیانات کے ذریعے سے، لائبریری میں آنے کی وجہ سے، چینل کی وجہ سے لوگوں میں اتنی تبدیلی آئی ہے کہ شاید تھوڑی سی دیر میں اس کو بیان کرنا یہ ناممکن ہے. یہ تو پھر ناظرین صدقہ جاریہ کا کام ہے. مجھے ذرا یہ بتائیں کہ اس وقت ایک وقت میں لائبریری میں کتنی کتابیں موجود ہوتی ہیں؟ دیکھیں، لائبریری میں کتابیں اس وقت بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں. چھوٹی کتابیں اور بڑی کتابیں تقریباً ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاس یہاں پر کتابیں موجود ہیں. ہمیں جس ساتھی نے بھی کتاب کا مطالبہ کیا کہ فلاں کتاب ہے، اگر ہوتی ہے ہم فوراً دیتے ہیں، نہیں ہوتی ہم نوٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس کی ضرورت کو پورا کریں. اور ہم نے اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے جون سے بھی کتاب کا اس نے مطالبہ کیا، ہم وہ کتاب لائبریری میں لے کر آئے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. زیادہ تر کن مصنف کی جو وہ کتابیں آپ کے پاس یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملیں گی؟ کوئی خاص مصنف تو نہیں ہے، لیکن البتہ اس بات کی ہم ضرور پوری کوشش کرتے ہیں کہ مصنف مستند ہو، مستند مصنف ہو، ایتھینٹک مصنف ہو، ایسا مصنف کہ جو مطلب کہ غیر معروف ہے، اس کو جانتے ہی نہیں ہے کہ کون ہے، کیسا ہے، اس کے عقائد و نظریات کیسے ہیں. ہم ایسے مصنف کی کتاب، ایسے رائٹر کی کتاب یہاں پر نہیں رکھتے. جو مستند عالم دین ہے، باقاعدہ کسی مدرسے کا یا کسی مستند بزرگ کی طرف سے تربیت یافتہ مستند عالم دین کی ہم کتابیں یہاں پر رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہر قسم کی کتابیں مختلف موضوعات پر موجود ہیں. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ خواتین کے لیے یہاں پر اگر وہ چاہیں مطالعہ کرنا تو ان کے لیے کیا آپ اہتمام کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہماری اس لائبریری سے اور ہمارے اس چینل سے محروم کوئی نہ رہے. سارے کے سارے لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. بچے سے لے کر جوان بوڑھے تک، مرد سے لے کر عورت تک اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. بچوں کی، جوانوں کی، مردوں کی ترتیب تو یہ ہے کہ یہاں پر آئیں، بیٹھیں اور استفادہ حاصل کریں، بیٹھیں مطالعہ کریں. خواتین کے لیے ترتیب یہ ہوتی ہے کہ وہ یہاں پر تو بیٹھ کر مطالعہ نہیں کریں گی، البتہ ایسا ضرور ہے کہ یہاں پر آتی ہیں اور ہم سے کتابیں لے کر جاتی ہیں. ہم اس کا سارا بایو ڈیٹا یہاں پر لکھ لیتے ہیں، پھر اپنے گھروں میں جا کر اس کا مطالعہ کرتی ہیں. 15 دن کے بعد کتاب واپس لوٹا دیتی ہیں، پھر اگلی کتاب لے جاتی ہیں. البتہ ہمارا جو چینل ہے
توحید لائبریری کے نام سے چینل، اس سے تو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں وہاں پر اس سے مرد بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور خواتین، عورتیں، مائیں، بہنیں بھی اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ بالکل، اور سب سے امپورٹنٹ جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے کام میں مالی معاونت بہت زیادہ جو ہے وہ ایک معنی رکھتی ہے، تو کون کرتا ہے اس کی مالی معاونت، کون ہے پیچھے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہو، ہم کسی کام کے بارے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کر رہے ہیں، یہ تو صرف ہم یوں سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا نظام، میں خود کبھی کبھی سوچتا ہوں، ساتھیوں میں بیٹھے بات ہو رہی ہوتی ہے کہ اتنا بڑا نظام کیسے چل رہا ہے، یہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ الحمدللہ لائبریری ہے، چینل ہے، اور اس لائبریری کے تحت جتنے ہمارے شعبہ جات ہیں بڑے منظم طریقے سے چل رہے ہیں، یہ صرف خصوصی اللہ کا فضل و کرم ہے۔ باقی ساتھی اپنی اپنی کوشش، حیثیت اور استطاعت کے مطابق فنڈ ہر ساتھی کا ہر مہینے کا لگا ہوا ہے، اور ساتھی خود ہی اپنے جذبے کے تحت فنڈ لائبریری کو ادا کرتا ہے، اور پھر لائبریری اس فنڈنگ کے ذریعے سے جتنا بھی ہو سکتا ہے اس کام کو پھیلانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ اچھا، یہ چیز پہلے ڈیسائیڈ کی گئی تھی جس وقت لائبریری بنائی گئی تھی کہ یہاں پر جو بھی لوگ مطالعہ کرنے کے لیے آئیں گے ہم ان سے پیسے نہیں لیں گے، یہ چیز پہلے ڈیسائیڈ کی گئی تھی؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ ہماری پوری کوشش تھی، اور ابھی بھی ہمارے لائبریری کے باہر بورڈ لگا ہوا ہے، اس پر بھی یہ بات ہم نے لکھی ہوئی ہے کہ فری مطالعے کے لیے یہاں پر کتابیں دی جاتی ہیں۔ یہ پہلے دن سے ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ دیکھیں صدقہ جاریہ اسی وقت ہوگا، زیادہ لوگ فائدہ اسی وقت اٹھائیں گے کہ جب ہم اس کو بالکل عام کریں، ہم اس کو فری کریں، ہم اس کو مفت کریں، تاکہ لوگ اس سے مفت کتابوں سے مطالعہ کر کے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لے کر آئیں۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ میں نے ان سے بات کی اور جاننے کی کوشش کی کہ یہاں پر کتنے عرصے سے یہ لائبریری چلا رہے ہیں، اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کرنا تو آج ہی توحید لائبریری کو ضرور وزٹ کریں اور اپنے بہت سے مسائل کو حل کریں، اور اگر آپ نہیں آ سکتے تو ان کے چینل کو وزٹ کریں توحید لائبریری کو، اور اپنے بہت سے روزمرہ زندگی کے مسائل کو حل کریں، اور ان کے چینل کا جو لنک ہے آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، اور اپنے ہوسٹ تنزیل احمد کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔